ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زاہد حسین سے جو کہ مصنف ہیں نئی آنے والی کتاب دا اسکارپینز ٹیل کی، اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 9 سال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیا ہوا. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں زاہد صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں جنرل اسٹینلی میکرسٹل کو کوٹ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بلیڈنگ السر ہے، اور آپ نے اس کا کمپیریزن ڈرا کیا ہے پریزیڈنٹ گورباچوف کے ساتھ، جنہوں نے کہا تھا کہ جب سوویت یونین یہ جنگ لڑ رہا تھا کہ یہ ایک بلیڈنگ وونڈ ہے. تو کیا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنگ ہار گیا ہے، لیکن یہ جنگ جیت بھی نہیں رہا ہے امریکہ. اصل چیز جب بلیڈنگ السر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ مختلف آپ کی جو حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہار گیا ہے امریکہ، اس میں بھی ایک فرق نظر آتا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ 10 سال اور کھینچ سکتے ہیں، 20 سال اور کھڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکا کہ آپ اس جنگ کو جیت رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ زاہد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال پہ جائیں، کیا پاکستان یہ جنگ ہار رہا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیں، پاکستان کی صورتحال جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہار رہا ہے جنگ، لیکن یہ کہ اس وقت جیتنے کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا ہے جو کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے. مثلاً یہ کہ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو ہے یہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ ایک نظریاتی جنگ بھی ہے، ایک جو ہے سیاسی طور پہ بھی آپ کو لڑتے ہیں. اور اصل میں جو ہے اب میں جیسے بات کی کہ اب لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ صرف یہ یہاں سے جو وزیرستان یا دوسرے اور جو ہے ٹرائبل ایریاز ہے وہاں تک محدود ہے. یہ غلط بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جو نیٹ ورک ہے، جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کے تمام شہروں تک پھیلا ہوا ہے، اور جہاں بھی چاہتے ہیں آرام کے ساتھ جو ہے وہ حملے کرتے ہیں. تو کیا ہم اس قابل ہیں یا ہم نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو ہے اس نیٹ ورک کو ختم کیا جا سکے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی اسٹریٹجی شاید ایسی اسٹریٹجی نہیں. زاہد صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور شاید آپ اس پوری کتاب کے بعد یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ اس کا اینڈ گیم جو ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کا، وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. تو کیا امریکہ اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہار مان لینی چاہیے، اور جتنے ملٹری آپریشنز ابھی تک ہوئے وہ رائے گاں گئے اور اسٹریٹجی شروع سے ہی فالٹی تھی؟ دیکھیں، میں جو بات جس چیز کی کہہ رہا ہوں وہ افغانستان میں ہے. بات سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے، جیسا آپ کی کتاب کا میجر حصہ پاکستان سے بھی ڈیل کرتا ہے. ہاں، میں بتا رہا ہوں، جو میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اصل بات یہی آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جو ہے ملٹریلی آپ نے بہت ساری چیزیں کر کے دیکھ لی ہیں، کیا وہاں پہ افغانستان میں آپ جنگ جیت رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب خود، میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج جو ہے نیٹو کے اکثر الائز، خود امریکہ میں ایک بہت بڑی ایسی لوگوں کی تعداد ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ جنگ میں جو ہے اب سیاسی طور پہ بھی اس کے لیے کچھ حل کرنا پڑے گا. جب آپ بات کرتے ہیں، دیکھیں، سیاسی حل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے آگے کوئی سرنڈر کر رہے ہوں. اصل چیز یہ ہوتی ہے زاہد صاحب، سوات میں جب ہم نے پولیٹیکل ریکونسلیشن کی بات کی تھی، اس کے بعد انہوں نے اسٹرینتھ گین کی تھی اور گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا، جس کے بعد گیلانی صاحب نے آپریشنز آرڈر کیے تھے وہاں پہ. کیا ہم اس ہسٹری کو ریوزٹ کریں گے؟ اسی پہ بات آ رہی ہے کہ سیاسی حل کی وہ بات نہیں ہے. میں نے خود اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے اثرات کتنے خراب پڑے تھے. جو اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے اس سے جو ہے ہم نے بہت کچھ کھویا تھا. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے جہاں پہ جب چیلنج ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے خلاف فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے صرف آپ، جیسے میں نے کہا کہ صرف آپ فوجی طریقہ کار سے نہیں کر سکتے ہیں. آپ فوج جو ہے وہاں پہ تسلط تو قائم کر سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے جب تک کہ کوئی سیاسی طور پہ بھی وہاں پہ لوگوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکے. تو سیاسی حل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہوتی ہے، کیا اس کو لڑائی صرف فوجی طور پہ کی جا سکتی ہے یا کوئی ایک سیاسی طریقہ کار بھی اختیار کیا جانا چاہیے؟ سیاسی طریقہ کار سے اس جنگ کو لڑنے کے لیے کیا واشنگٹن اور اسلام آباد نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں، بات میں بنیادی طور پہ جو میرے سیاسی اس کا ہے وہ زیادہ تر افغانستان کے بارے میں ہے. پاکستان میں جیسے پہلے میں نے شروع کیا کہ پاکستان اور افغانستان میں جنگ کی صورتحال بہت مختلف نظر آتی ہے. مختلف وجوہات ہیں اور مختلف اس کی نوعیت بن کے آتی ہے. اور اب جو ہے جیسے افغانستان کی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی تصفیے کی بات جو ہے آج سب کر رہے ہیں وہاں پہ. اور زاہد صاحب وہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کتاب کو اگر کوئی بہت غور سے پڑھے تو اس سے لگتا یہ کہ شاید افغانستان میں پیس کا جو راستہ ہے وہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے، اور جب تک اسلام آباد اور واشنگٹن ایک ہی پیج پہ نہیں ہوں گے تب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور پاکستان اس میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور آپ ہی اپنی کتاب میں ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں اگر پاکستان ملٹری آپریشن نہیں کرتی، جس کے لیے امریکہ کا بہت دباؤ بھی ہے، تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا ریلیشن شپس کے لیے اسلام آباد اور واشنگٹن کا. اس کو آپ کیسے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستانی فوج
تو اس دفعہ کنسیڈ کرے گی پریشر میں یا نہیں؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ نارتھ وزیرستان ایک لٹمس ٹیسٹ بنا ہوا ہے، تو وہ ایک امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا اس وقت جو پاکستان پہ پریشر ہے وہ یہی ہے کہ نارتھ وزیرستان پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ بنیادی طور پہ جو بھی وہاں پہ کراس بارڈر جو اٹیک ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ایسٹرن افغانستان میں، وہ وہاں سے ہو رہے ہیں. پاکستان کی اس میں یہ ہے کہ زاہد صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، پاکستان اور آرمی نارتھ وزیرستان جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جائے گی، لیکن کس وقت جائے گی یہ کہا نہیں جا سکتا. یہ کہا نہیں جا سکتا. ناظرین، پچھلے 9 سال سے ہم دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ نے جیسے گفتگو سنی، اس میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے ابھی تک جوابات نہیں ہوئے. اس میں گلوبل فیکٹرز بھی انوالو ہیں، لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے ابھی تک ہم جواب حاصل نہیں کر سکے، یا شاید پالیسی لیول پہ وہ ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے کہ دشمن کون ہے، کہاں ہے، وہ جنگ کیسے کر رہے ہیں، ان کی موٹیویشنز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے زاہد حسین صاحب نے کہا، ہمیں پولیٹیکل سلوشنز بھی بنانے پڑیں گے تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کسی اور طریقے سے بھی حل کرنے کی کوشش کر سکیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.